السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنات کو کیسے اپنے تابع کیا جا سکتا ہے، موکل جنات، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی طریقہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جنات کو اپنا تابع کیا جا سکتا ہو، جنات کو پکڑا جا سکتا ہو۔ ایسا قرآن و حدیث میں کوئی عمل، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں، جی فلاں بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو بڑے سارے جنات ہیں، جی جنات سے وہ کام لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نیک انسان نہ پہلے آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اگر تو بنیاد نیکی ہے کہ نیکی کی بنیاد پر جنات کو اپنا تابع کیا جا سکتا ہے، ان سے کام لیے جا سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنات سے کام لیتے، بدر و احد میں، احزاب میں، ان سب جنگوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ جنات کو لے کر جا رہے ہوتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے سے وہ ساری خبریں دے دیتے، آگے یہ ہونے والا ہے، آگے یہ پلان کیا جا رہا ہے، آپ جہاں پہ جا رہے ہیں بدر کے لیے، وہاں سے تو ابو سفیان قافلے کو اور راستے سے لے کر نکل گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پہلے یہ ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب احد کے اندر، غزوہ احد میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو گھات لگا کر بیٹھا ہوا شخص تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنات آ کے پہلے خبر دے دیتے، اللہ کے نبی یہاں جنگ کے اندر ہم آپ کے ساتھ آئے، فلاں جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، حملہ کرنے والا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گھات لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تو کوئی جنات نہیں تھے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، چند قدم آگے بڑھے، پھر واپس اپنی جگہ پر آگے کھڑے ہو گئے، جماعت ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نماز کی حالت میں آگے گئے ہوں، آپ نے کوئی چند قدم چلے ہوں نماز کے اندر، پیچھے آگے آئے ہوں، ایسا تو نبی علیہ السلام آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، آج یہ جو آپ کا عمل تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے سوال کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک جن تھا، وہ آ کر سامنے کھڑا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، تو میں نے اس کو آگے ہو کر پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا، مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سورہ صاد 35 نمبر اس کی آیت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، تو میں نے اس لیے اس شیطان کو چھوڑ دیا، اس جن کو، ورنہ میں اسے پکڑتا اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اچھا ناظرین، دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس کو اس لیے نہیں پکڑا، آپ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تھا تو چھوڑ دیا،
کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی لہذا میں نہیں پکڑتا. اور جو سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی تھے تو اس کی بھی بنیاد کیا تھی؟ ذاتی ان کا علم تھا، ذاتی طاقت تھی، ذاتی طور پر انہوں نے جنات کو اپنا تابع کیا ہوا تھا، کوئی موکل جنات رکھے ہوئے تھے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ بات سب سے سچی بات وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِنَا رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا ہوا تھا ہوا کو، ہم نے مسخر کیا تھا، ذاتی کوئی کمال نہیں تھا، ہم نے تابع کیا ہوا تھا اور اس ہوا کے ساتھ جدھر چاہتے تھے جاتے تھے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. ہم نے ان کے ماتحت جنات وہ بھی کیا ہوا تھا جو عمارتیں بناتے تھے، غوطہ خوریاں کرنے والے تھے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور ایسے بھی تھے ان میں سے جن کو زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، جو ان میں سے نافرمانی کرتا تھا، شیطانی کی کوشش کرتا تھا تو انہیں جکڑ دیا جاتا تھا اور باندھ دیا جاتا تھا. اب سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جنات تھے وہ بھی ان کے ذاتی موکلات نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تابع کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے. تو ناظرین، اب آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے نہ نبی علیہ السلام کے پاس جنات تھے، اگر ہوتے صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ پر جب تہمت لگی تھی ایسے جنات کہہ دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ بالکل صاف ہے، آپ پریشان نہ ہوں. وہ جن آگے بتاتا نبی علیہ السلام پر جب تک وحی نازل نہیں ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان رہے. پورا واقعہ موجود ہے، پریشان رہے. سورہ النور کی آیات پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان رہے حتیٰ کہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ اپنے والدین کے گھر چلی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات جب بتائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہیں اور جو یہ ساری باتیں مدینے میں کی جا رہی ہے یہ منافقین کی طرف سے پروپیگنڈا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو کوئی جن نہیں تھا. آج جنات ہیں، موکلات ہیں، لوگوں کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں، کوئی ماضی کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی مستقبل کے معاملات بتا رہا ہے. تو کیا یہ پہلی بات کیا جس کے پاس یہ جنات موجود ہیں کیا اس کے بڑے صالح ہونے کی علامت ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جنات کس کے پاس آتے ہیں؟ افاکن جو جھوٹ گھڑنے والا ہے، سخت گناہگار آدمی ہے. یہ جنات شیاطین جو جنات ہیں وہ تو ان کے پاس آتے ہیں، اور جو صالح جنات ہیں وہ بھی کسی کے تابع ہوں، کوئی ایسی بات کوئی ایسی دلیل لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. اور جو جادوگری کرتے ہیں، لوگوں کے احوال بتا رہے ہوتے ہیں، شیطانیاں کر رہے ہوتے ہیں، خاوند بیوی کا جھگڑا کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کون ہیں؟ یہ شیاطین ہیں. نیک جنات کا تو یہ کام ہے ہی نہیں. آپ کا ہر کام اتنی جلدی ہو جائے گا، محبوبہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی، دلوں کو پھیر دینے والا جادو، بنگالی بابا، فلاں فلاں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو ناظرین، یہ کسی کے نیک ہونے کی، صالح ہونے کی علامت نہیں ہے کہ فلاں شخص کے پاس جنات ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے بڑا جڑا ہوا شخص ہے اس لیے اس کے پاس جنات ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جنات کا جو ہونا ہے موکل لوگوں کے تابع، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل ابلیس وہ ایسے عمل جو جادوگری کے ہیں شروع سے وہ اپنے چیلوں کے ذریعے انسانوں کے اندر پھیلاتا رہا. اب بھی ایسا وہی سارے کام ہیں جادوگری کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں اترے ہوئے، یہ ابلیس کی طرف سے. وہ سارے اعمال جو شرکیہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو گناہ ہیں، وہ اعمال اپنے چیلوں کے اندر اس نے پھیلائے ہوئے. اب ہوتا ہے کیا جی، آپ قبرستان میں جائیں گے، اتنی راتیں یہ کریں گے، یہ چلا کریں گے. ظاہر بظاہر تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم
آپ کو یہ عمل جو بتا رہے ہیں بڑا ہی بہترین ہے، اور میں نے فلاں چلا کیا تھا۔ وہ چلا قرآن میں تو موجود نہیں ہے، کسی صحابی نے تو کیا نہیں تھا، کسی تابعی نے تو کیا نہیں تھا، محدثین میں سے تو کسی نے نہیں کیا تھا۔ اگر اتنا ہی وہ اچھا چلا تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ کر لیتے، امام مسلم کر لیتے۔ آج کے دور کے محدث جو آج کے دور کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں وہ کر لیتے، ان کے پاس جنات ہوتے۔ بظاہر جو عمل بتایا جا رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا عمل ہے، آیت الکرسی کا عمل ہے، اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، کفری اعمال ہوتے ہیں، شیاطین سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، نتیجہ ابلیس ان کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ اپنے چیلوں کے ذریعے کوئی بھی بڑا سردار جنات کا اس کو اس کے پاس بھیجتا ہے، اور پھر ان کا معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے وضو نہیں کرنا، کہتا ہے بالکل نہیں کروں گا، تو نے غلازت کھانی ہے، ایسے میرے سامنے ایسے کیسز آئے ہیں، فلاں شخص ہے جادو کرتا ہے، غلازت کھاتا ہے، وہ نہانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جسم سے بدبو آتی ہے۔ اچھا لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچ ہوئی سرکار ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں پاکیزگی، طہور و شطر الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشبو کا استعمال کرتے، آپ غسل کرتے، آپ وضو کرتے۔ اب جو شخص جس سے بدبو آ رہی ہے، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، نماز کے قریب جانے کو تیار نہیں ہے، کیا اس کے نیک ہونے کی علامت ہے؟ کیا اس کے صالح ہونے کی علامت ہے؟ یہ تو پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، شیاطین اس کو ایسے کام بتاتے ہیں کہ تو نے یہ کام، اور بعض اوقات میرے سامنے ایسے بھی کیسز آئے کہ ایک آدمی، اس کے 2 بچے تھے، قریبی رشتہ داروں میں سے شوق چڑھا 2 نوجوانوں کو، وہ کسی جادوگر کے پاس گئے، اس نے کہا اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، جنات تابع کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ایج کے 8-10 سال کے بچے کا خون وہ تم پی لو، آپ نے وہ پینا ہے، پینے کے بعد دیکھنا کہ تمہارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہ فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے، ان کے قریبی وہ نوجوان تھے، گھر میں آئے، گھر میں مرد نہیں تھے، انہوں نے معلومات لے لی، آئے، انہیں بیٹھک میں بٹھایا، گھر والوں نے بچوں کے ذریعے پانی کھانا بھیجا، اور پھر یہ ہوا کہ کافی وقت جب گزر گیا، گھر والے پریشان ہو گئے، بچے گھر میں واپس نہیں آئے، بیٹھک کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، باہر سے جا کے جب دروازہ کھولا، اندر کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے ذبح ہوئے پڑے ہیں، خون ساری بیٹھک کے اندر، سارے کمرے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اور جب وہ لڑکے پکڑے گئے تو انہیں بتایا ہمیں فلاں عامل نے کہا تھا، جادوگر نے، اگر تم جادوگری چاہتے ہو، جنات تابع کرنا چاہتے ہو، یہ کام کرو گے، بچوں کا خون تم نے پینا ہے، نتیجہ جنات تمہارے تابع ہوں گے، جو کام کرو گے موجہ لگ جائے گی تمہارے۔ تو ناظرین، یہ کفریہ شرکیہ اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور پھر معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جادوگر جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جنات ہمارے تابع ہیں، دراصل یہ جنات کے تابع ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو شیاطین ان کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ان کی اولادوں کو مار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور میں نے جیسا کہ بتایا قرآن حدیث میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جنات کو اپنے تابع کیا جا سکے، ان کو پکڑا جا سکے، موکل جنات حاصل کیے جا سکیں۔ ہاں اگر ہے طریقہ تو وہ جادوگری کے اندر ہے، شیطانیت کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور بظاہر ایسے لوگ دین دار نظر آ رہے ہوتے ہیں، دین کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی منع کیا ہے کہ جو ماضی کی خبریں دینے والے ہوں، باتیں بتانے والے ہوں، یا آئندہ کے احوال ان کے حوالے سے بتانے والے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی عراف یا کاہن اس کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتا ہے، ماضی یا مستقبل کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے صرف جا کر اس کی بات کی اگر تصدیق کر دی جو اس نے کہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانوں سے جو شریعت ہے اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شیطانی ہاتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ
جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ ہمیں ہمیشہ قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے اور علماء سے جڑنا چاہیے، جہال کی مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہر طرح کے شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔